بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی، تو ایک بہت مشہور آپ نے جو ہے وہ ڈائلاگ سنا ہے انڈین موویز میں کہ سالہ ایک مچھر، آگے میرا ہمیں سب کو معلوم ہوگا۔ تو آج کا سب سے بڑا ڈائلاگ جو ہونا چاہیے، جو کہ واردات ڈالی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل سے اٹھا لیا گیا، یعنی ان کو اغوا کر لیا گیا۔ کس نے اغوا کیا؟ پولیس نے اغوا کیا۔ کس کے کہنے پر کیا؟ تو ڈائلاگ یہ ہے کہ سالہ ایک فون پوری قوم کو دنیا میں تماشا بنا دیتا ہے۔ تو اس کی بات بعد میں کرتے ہیں کہ یہ کون سا فون ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو الیکشن میں واردات ڈالی جا رہی ہے، جو کہ فیصلہ آیا ہے کہ 9 تاریخ تک جو ہے بلے کا نشان برقرار رکھا جائے، اور جب کہ اس کے بعد 10 تاریخ کو جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے۔ اس میں ایک طرف تو جو ذرا پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی حالانکہ پازیٹیو سوچ رکھنے کا یہ دور نہیں ہے، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، یعنی 2 دفعہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ 2 پارٹیوں کی طرف سے، اور ملک کا 2 دفعہ کا وزیر خارجہ اس کو ایک تھانے دار ایس ایچ او کس کے فون پر اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ غیر مہذب انداز میں، اور کوئی آئین کا، کسی جج کا اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے کورٹ آف کنٹیمپٹ کا خوف نہیں ہے، اسے عوام کا خوف نہیں ہے، اسے پاکستان آرمی کا خوف نہیں ہے، اسے جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس کا خوف نہیں ہے، اسے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ اسے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ شخص کون ہے اور اس کو یہ کون آرڈر کر رہا ہے کہ یہ جو ہے آئی جی صاحب جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو ہے الیکشن کو التوا کا شکار کرنے کے لیے، جیسے کہ پنجاب کے الیکشن کو لیٹ کیا گیا تھا، غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، تو یہ واردات جو ہے وہ ڈال لی جا رہی ہے کہ، اور اس میں میں کہوں کہ کس کے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایسی سچویشن تب قائم کی جاتی ہے جب آپ نے بیک ڈور چینل اوپن کرنے ہوں، آپ نے رابطے کرنے ہوں، تو ٹائم ہوتا ہے کہ 9 تاریخ تک۔ لیکن جتنے مرضی پہ بیک ڈور آپ چینل پہ چلے جائیں جناب، آپ کے سامنے میاں نواز شریف نہیں بیٹھا جو جیل میں رونے لگ گیا تھا، آپ کے آگے بھٹو صاحب نہیں بیٹھے، وہ جیل میں تو نہیں رویا، لیکن اس سے پہلے اس نے جو ہے وہ جو 6 نکات میں 5.5 مان لیے تھے، اور آدھے پوائنٹ پہ وہ ڈر گیا تھا، جو کہ سب سے امفیٹک، اور اگر اس پہ عمل کر لیا گیا ہوتا، ایک نیم فوجی دستہ، ایک فوج بنا لی گئی ہوتی جو آئین کا تحفظ کرتی، تو آج آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ ہوتا۔ تو تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو بہرحال یہ صرف اور صرف اس لیے، کوئی میں اس طرح نہیں کہوں گا کس کے ساتھ رابطے چل رہے ہیں، کون رابطے کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے۔ بہرحال اگر یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں، کوئی اگر وی لاگ کرتا ہے، تو اس میں جو ہے حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ٹائم لیا جا رہا ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ سالہ ایک فون پوری قوم کو ماموں بنا دیتا ہے، پوری قوم کو، یعنی کہ اس قوم کی کوئی عزت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں ہے، جس کے لیے ایک مرد کلندر نے 26 سال اپنے لگا دیے اس قوم کو قوم بنانے میں، اور یہ قوم یہاں پہ جب چاہے ان کا آئین جو ہے مارشاء اللہ کے ذریعے فوج چھین لیتی ہے، کبھی ان کا آئین ایک تھانے دار چھین لیتا ہے، ایک پولیس والا آپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا جب اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے کسی کا۔ اور ہم اس آئین کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے، اور ہمارے لیے یوں بنا دیا گیا ہے کہ شاید نعوذ باللہ قرآن پاک سے بھی زیادہ معتبر ہے کہ ہم اس کی بات کریں گے ہمارے اوپر کورٹ آف کنٹیمپٹ لگ جائے گی، اور جب کہ کورٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کو تالے لگ گئے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنی اگلی خبروں کی طرف۔ ایک طرف تو جو جناب یعنی مظاہرین ہیں بلوچستان کے، اور اب میرے حال میں پنجاب میں رہنے والوں کو، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ مسائل نہیں تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچی غدار ہیں، شاید وہ ہماری پاک آرمی یا ہماری پاک دھرتی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ ہم سے زیادہ باشعور تھے، ان کے پاس شعور پہلے پہنچ چکا تھا، وہ چاہتے تھے۔ اور جو ماہ رنگ بلوچ صاحبہ کی تقریر ہے، اس میں انہوں نے کہا ہم صرف جینے کا حق مانگتے ہیں، ہمیں وسائل بھی نہ آپ نہ دو، آپ ہمیں پیسہ بھی نہ دو، ہمیں جینے کا حق تو دے دو ہماری اپنی دھرتی کے اوپر۔ جب چاہے بلوچ جیسے لوگوں کا قتل، جب چاہے کے پی کے میں آپ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نیچے گرائیں، جب چاہیں آپ جو ہے ڈالر لے کے اپنے ہی
ہم وطنوں کو مارتے جائیں. لوگ دنیا میں اس وقت یہ 2023 ہے جناب، یہ جو ہے. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پچھلے اگر چند سالوں میں ہم چلے جائیں، مشرف صاحب کے دور میں آ جائیں، تب بھی یہی ہوتا رہا. نواز شریف کا دور تھا، وہ بھی انہی کا چمچہ ہے، یعنی اسی دیگ کا ایک چمچ ہے نا، اس کو اور کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ. تو یہی ان کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید عمران خان اسی طرح کا ایک لیڈر ہے، یہ بھی کرپشن میں انوالو ہوگا. لیکن اب جو ہے ان کو سمجھ آئی ہے کہ جب ایک سچے آدمی کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ڈٹا کھڑا ہے کہ اس کے لیے اب جیل میں رہنا عبادت ہے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر قائم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو. اور اس انصاف کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑتی ہیں تو وہ ہمیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے، ان کے بھائی فراز چودھری صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے، اور ان کی مسز نے جو ہے الیکشن کمیشن میں بھی یعنی ایک درخواست دی ہے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فواد چودھری صاحب کا خط ہے، انہوں نے اس میں بتایا کہ میرے گھر کے تمام افراد پر بے جا بے بنیاد کیسز بنا دیے گئے ہیں، اور ظلم و جبر کا کھیل جاری ہے. اور انہوں نے سپریم کونسل اور بار کونسل اور لاہور بار کونسل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں بینگ اے لائر، یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ مجھے رہائی دلوائیں گے، آپ میری ضمانت کروائیں گے. تو یہ کھیل چل رہا ہے کہ یہاں پہ وکلا، جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہ جب قانون کو ہی کوئی شخص نہیں سمجھتا، اور وہی بات کہ سالہ ایک فون، تو وہ میں ابھی اس طرف آتا ہوں. تو اس سے پہلے یعنی یہ چیز کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ یہ ہوا، ادھر شاہ محمود قریشی صاحب جو 2 دفعہ کے وزیر خارجہ تھے، اور جس غیر مہذب انداز میں اور جس طرح پولیس والے انہیں دھکے دے رہے ہیں، تو کسی جگہ بھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ پاکستان میں بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا. بہت بہت ظلم پاکستان میں ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کو مارا گیا ہے. لیکن کم از کم وہ لوگ جو وزیر رہ چکے ہوں، وزیر اعظم کو کیسے اٹھایا گیا پاکستان کا، اور وہ وزیر اعظم جو 90% لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، یعنی اس کو جناب کالر سے پکڑ کر جو ہے وہ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. یہ 2 2 ٹکے کے لوگ جو پتہ نہیں کس گاؤں سے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر ایک ایسی یہاں پہ ان کو سالن بھی شاید پورا نہ ملتا ہو، اور بعد میں یہ اپنے آپ کو الیٹ کلاس سمجھتے ہیں کہ ہم الیٹ کلاس ہیں. یہ الیٹ کلاس جو دھوکے کے اوپر، یعنی وہ جیسے ایک ڈائلاگ ہے نا کہ مجھے وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے جو ہے لوگوں کے جنازوں کے اوپر یا ان کی قبروں کے اوپر رکھے گئے ہوں. تو لیکن یہ لوگ وہ تخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ جتنا مرضی انہیں خون بہانا پڑ جائے، جو مرضی انہیں فسطائیت کا کھیل کھیلنا پڑ جائے، لیکن یہ اس پر قائم رہتے ہیں. تو ایک اس سے بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو جو ہے ٹویٹ کیا ہے جناب صدر پاکستان صاحب نے. وہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ کمی بیشی نہ ہو جائے. تو صدر پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کمانڈر ہیں، اور آئینی عہدہ جو ان کے پاس ہے اس سے بڑا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ پاک فوج کے بھی سپریم کمانڈر ہیں. تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا اس کے تناظر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق چھیننا، مظاہرین کے خلاف بہیمانہ کارروائی اور غیر مہذب سلوک پر. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، اور 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ یعنی شاہ محمود قریشی کی طرف اشارہ ہے کہ ساتھ غیر مہذب سلوک پر حکام کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو بدلنا ہوگا، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج اس سے بہتر کوئی دن نہیں. تو بہت ایک یعنی یہاں پہ بھی بے بسی نظر آ رہی ہے سپریم کمانڈر کی بھی، کہ وہ کون ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں بدلنا ہوگا. کہ ایک سپریم کمانڈر ہے، ایک سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بے بس ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب بے بس ہے، ایک اپنے ذہنی علاج کروانے کے لیے باہر گئے ہیں. یعنی اتنا زیادہ سٹریس، اتنا زیادہ پرابلم یہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ انصاف کرنا بھی چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی، جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ اس حساب سے تو وہ اترتے نہیں اس میں آر پہ پورے کے انسان انصاف کرنا چاہے.
لیکن اگر انسان کیونکہ بدلتا ہے، انسان کا ذہن بدلتا ہے، جو ایک ذی شعور ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو ایف ایس سی پاس نہیں ہوتا، اس کا ذہن ضرور بدلتا ہے۔ تو وہ شاید اگر بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بیچارے اتنا سٹریس لے کے اس ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور اس کے بعد خبر ہے کہ سپریم کورٹ کو، جو سب سے بڑی آپ کو خبر دے رہا ہوں، کہ سپریم کورٹ کو تالے لگ گئے ہیں۔ تو کل جو ایک یعنی اشارہ دیا گیا تھا، اشارہ کیا اندیا دیا گیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس ہے وہ جناب سپریم کورٹ سنے گی، لیکن اس کے اوپر، اور یہ کس کی موجودگی میں تھا، یہ طارق مسعود صاحب چیف جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اطہر من اللہ صاحب موجود تھے، اور انہوں نے جواب کے طور پر کہا تھا کہ ہم جو ہے لیول پلینگ فیلڈ جو کیس ہے اس کو کل سنیں گے، کہ تمام پارٹیز کو یکساں مواقع کیوں نہیں دیے جا رہے، ایک پارٹی کو کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تو جناب رات کے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے کیسز تھے آج جو سپریم کورٹ نے سننے تھے، ان کو جناب کیا کر دیا گیا ہے، ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پورے بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس کو ہم ڈی لسٹ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تالا لگ گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تالے پہلے بھی لگے ہیں، لیکن پہلے تالے ایسے لگتے تھے کہ جو زبانوں کو تالے لگ جاتے تھے، انگلیوں کو تالے لگ جاتے تھے، ہاتھوں پہ، سوچوں کے اوپر تالے لگتے تھے، لیکن آج باقاعدہ سپریم کورٹ کو تالا لگا دیا گیا، اور پوری دنیا میں ہماری عوام کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، ہماری قوم کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا اس کے اوپر ڈاکومنٹریز انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ جو کہہ رہا تھا فلائی ریاست بناؤں گا، اس کے ساتھ ان کے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کو قتل تک کی باتیں اب منظر عام پہ ہر لوگ کھلم کھلا کر رہا ہے کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا تھا، نہ کہ جو ہے ان کی کوئی طبعی موت ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یعنی تو یہ تو یعنی آپ کو پتہ چل گیا، اور یہ کس کے کہنے پر ہوا، یہ جناب ایک رات کو فون کال آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، کر دیا گیا ہے، اور انصاف کا، نظام عدل کا دروازہ جو ہے اسے لاک کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارا جو ہے وہی جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا جو لا ہے، جو 1973 کا، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک کام کر سکتا ہے جب تک آپ کے لیے فیصلے آپ کے حق میں آئیں۔ اگر آپ وہ میں جن کی بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے حق میں وہ فیصلے آنے شروع ہو جائیں تو پھر بقول ضیاء الحق کے یہ صرف ردی کے کاغذ ہیں، ان کے کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان میں ہم پھنس جائیں، یعنی یہ وہ منٹو کے بقول کہ یہ وہ جال ہے جس میں یعنی صرف جو ہے چھوٹے لوگ پھنستے ہیں، بڑے تو اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو جناب ایک فون کال کے بعد، کس کی کال تھی یہ آپ بہتر جانتے ہیں، ذرا سوچیں، کامنٹ کریں، مجھے بھی بتائیں، نہیں تو پھر میں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، سیدھا نام بھی لوں گا اور پوری سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 8 کیسز اور ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، جن میں سے، اور یہ کن کے ہیں، یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ عمران خان کے سائفر کیس، اس میں جو بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، اسی طرح جو ہے علی امین گنڈا پور کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیسز اور سیاسی رہنماؤں کے ہیں، جن میں سے 7 کیسز جو ہے وہ سن رہے ہیں میاں گل اورنگزیب صاحب کی عدالت میں ہیں، اور ایک کیس جو ہے وہ جسٹس ستار صاحب سن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت امید کی جا رہی ہے کہ یہ جسٹس دبانگ قسم کے جسٹس ہیں، اور اللہ ان کو استقامت دے، حوصلہ دے، اور ان کو کھل کر بولنے کا، ڈٹ کر بولنے کا، اور اگر ان کو کسی کی کال آتی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنا حوصلہ دے کہ یہ وہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھ سکیں، جیسے ہمارے وزیر اعظم جن کو رہتی دنیا تک یہ قوم سلام کرے گی، جیسے چے گویرا کے لیے آج تک یوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو کیونکہ اس شخص نے پہلی دفعہ، پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اپنے اوتھ کو صحیح طرح سے نبھایا، اپنے حلف کو کی پاسداری کی ہے، اور قوم کو وہ سچ بتایا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سیکرٹ ایکٹ جو 1923 کا پاکستان سے بن، اس کے خلاف آپ چلے گئے ہیں، جناب آپ نے کوئی پاکستان کے خلاف جو ہے ایسی باتیں باہر نکال دی ہیں۔ اس میں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس کی سلامتی کو یہاں پہ کیا خطرہ ہے؟ جہاں پہ آپ کو ڈاگیز کہہ کے بلایا جائے تو وہاں سلامتی تو آلریڈی آپ نے گروی رکھ دیا، آپ نے غیرت گروی رکھ دیا، آپ نے قوم کو بیچ دیا، آپ نے اس بچوں کے خواب بیچ دیے۔
ہم پاکستان سٹڈیز جو پڑھتے آئے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں آج بھی ٹیچرز جو ہے بچوں کو، اتنا جھوٹ بلوایا جاتا ہے آپ کی وجہ سے کہ یہ ہو گیا جی آپ نے، یعنی 1971 کو جو ہے یحییٰ خان نے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کس کے حوالے کر دی، بھٹو کے حوالے کر دی آفٹر دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان، اور وہ ایسٹ پاکستان کس وجہ سے ہوا جناب؟ شیخ مجیب الرحمان کی وجہ سے۔ یعنی یحییٰ خان جس کا نام میں زکوٹا جن لیتا ہوں، اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا جناب، وہ ایک شریف ترین انسان تھا، وہ تو نہیں تھا جو 6 گھنٹے شراب پی کر ایک گاڑی کے اندر گھس گیا تھا اور پوری ہماری جو فورسز ہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ پتہ نہیں اسے انڈیا نے اٹھا لیا۔ وہ جو ایک دفعہ سفیر آیا بیٹھا تھا اور وہ ایک اپنے کمرے میں ایک نام محرم عورت کے ساتھ جو میٹنگ کر رہا تھا، آئی تھنک جو جنرل رانی کے بقول وداؤٹ ڈریسز جو میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ بھی یحییٰ خان صاحب نہیں تھے جناب، وہ بھی شاید میرا خیال ہے شیخ مجیب الرحمان ہی ہوں گے۔ تو میں بہرحال شیخ مجیب الرحمان سے معذرت خواہ ہوں، ہم بنگالیوں سے معذرت خواہ ہیں، ہم بلوچستان کے لوگوں سے معذرت خواہ ہیں، ہم ان تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہیں جس کو ہماری ریاست نے غدار ڈکلیئر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اپنے لکھنے والوں سے، بڑے لوگوں سے، بہت بڑے بڑے نام ہیں جناب، ایسے ایسے نام ہیں، کئی پردہ نشینوں کے بھی نام اس میں آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک ایک قطرہ بھی خون کا جسم میں موجود ہے، کیونکہ ہم نے عمران خان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ خون کے آخری قطرے تک ہم اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔